دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نرگس اصفہانی اور میرے درمیان خط و کتابت بدستور جاری تھی، لیکن ابھی تک اس نے اپنے آنے کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں لکھی تھی۔ نرگس اصفہانی کے خطوط مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیتے، حالانکہ اب مجھے اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر روز ایک نئی نرگس اصفہانی میرے اشاروں کی منتظر رہتی۔ اس روز بھی جب شام کو میں چوپاٹی کی سیر کر کے واپس آ رہا تھا تو کملا نامی ایک مراہٹی لڑکی میرے ہمراہ تھی۔ وہ بڑی خوبصورت اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی معصومیت تھی۔ میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ بمبئی کی حسین و جمیل لڑکیوں میں سے ایک تھی، لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 2-4 آزمائے ہوئے گر استعمال کیے تو وہ پکے ہوئے آم کی طرح میری جھولی میں آ گری، اور اب میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں میں نے کملا کو بیش قیمت تحائف خرید کر زیر بار احسان کر دیا تھا۔ جب کملا نے مجھ سے بازار میں گاڑی روکنے کو کہا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی شوقین مزاج لڑکی ہے جسے تحفے تحائف کا زیادہ شوق ہے۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور کملا کو ساتھ لیے ایک دکان میں داخل ہو گیا۔ جمیل، تم جانتے ہو کہ یہ لڑکی کون ہے؟ اسی وقت انکا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معلوم تھا کہ انکا کی آواز میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا، لیکن جواب دینے کی صورت میں میری آواز کملا کے کانوں تک ضرور پہنچ جاتی۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے اس پر اپنا مفہوم ظاہر کر دیا کہ میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتی ہوں، تم ذرا ہوشیار رہنا، یہ بڑی چالاک اور خطرناک لڑکی ہے۔ انکا مجھے اس کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کے باپ کا نام لالا موتی رام ہے، تم نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ کملا اسی کی لڑکی ہے جو بے جا لاڈ پیار اور آزادی سے بگڑ گئی ہے۔ اس کا باپ بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز رہ چکا ہے، اب تقریباً معذور ہے، شراب پیتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے۔ کملا کا باپ زندگی بھر آوارہ گردی کرتا رہا ہے۔ اصل میں کملا اس کی ناجائز لڑکی ہے۔ موتی رام اپنے خاندان میں اس راز کے افشا ہونے کے ڈر سے کملا کو منہ مانگی رقمیں دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کملا اپنے باپ سے علیحدہ رہتی ہے۔ انکا مجھے کملا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں بھی سنتا جا رہا تھا اور کملا کو تحفے تحائف سے لاد رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر کملا نے کوئی 2000 کی رقم مجھ سے خرچ کرا دی تھی، لیکن مجھے اس رقم کے جانے کا کوئی ملال نہ تھا۔ اس سے بڑی بڑی رقمیں تو میں یوں ہی گنوا چکا تھا۔ کملا کو ساتھ لی میں اپنے بنگلے پر پہنچا تو اتفاق سے اس وقت میرا کوئی ملاقاتی وہاں موجود نہ تھا۔ میں نے کملا کو اپنی خوابگاہ میں پہنچا دیا، پھر باہر آ کر اپنے خاص ملازم کو ہدایت کر دی کہ اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے ٹال دیا جائے۔ ملازم کو ضروری ہدایات دے کر میں کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ انکا نے مجھے روک کر کہا، جمیل، ایک اچھی خبر سنو گے؟ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ تمہاری نرگس اصفہانی 2-4 دن کے اندر تمہارے پاس آ جائے گی۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تعجب سے سوال کیا۔ انکا جو میرے سر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی مسکرا کر بولی، اوفو، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میں پراسرار قوت کی مالک ہوں؟ دنیا کی کوئی چیز خواہ وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، میری نظروں سے دور نہیں رہتی۔ تم واقعی بہت گریٹ ہو مائی ڈیئر سویٹ انکا، میں نے موڈ میں آ کر جواب دیا۔ انکا سے اب میں بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ جمیل، ایک بات پوچھوں؟ انکا نے میرے بالوں میں اپنی نرم نرم انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہٹ پھیل رہی ہے۔ جو کچھ پوچھنا ہے ذرا جلدی پوچھ لو، تمہیں معلوم ہے کملا میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ انکا نے میرے سر پر چپت لگائی، پھر کوہنیوں کے بل آگے جھک کر بڑی رازداری سے پوچھا، تم میری موجودگی میں جو کچھ کرتے ہو اس پر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی نہیں، پھر کبھی سوچ کر جواب دوں گا، میں نے انکا کو ٹالنے کی خاطر مذاق سے کہا۔ کملا واقعی بڑی صحت مند لڑکی ہے، بھرے بھرے جسم کی مالک، تندرست و توانا، سرخ سرخ گال ہیں اس کے۔ انکا نے کہنا شروع کیا، تو وہ آپ کو بھی پسند ہے انکا دیوی؟ میں مسکرا کر بولا، ہاں، وہ مجھے تمہارے پاس آنے والی لڑکیوں میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ وہ سرخ ہی سرخ ہے،
اس کے اندر تازہ خون ہے، گرم کھولتا ہوا خون، جس نے اس کے جسم کو جوالا مکھی بنا دیا ہے۔ بہرحال تم جاؤ، وہ تمہاری منتظر ہے۔ ہشت، میں نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے کہا، پھر اپنی خوابگاہ کی سمت چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کملا بڑی بے تکلفی سے گول میز کے ساتھ ایک صوفے پر نیم دراز باقاعدہ آب سرور سے چھیڑ خانی میں مصروف ہے۔ میری جگہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو شاید اسے کملا کی یہ بات ناگوار گزرتی، لیکن مجھے اس وقت اس کی یہ ادا بہت بھائی۔ ایسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں جن کی ہاں کوئی جھجک نہ ہو۔ چنانچہ میں بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کملا کے پہلو میں بیٹھ کر مے نوشی میں مصروف ہو گیا۔ ان کا بدستور اپنی کوہنیوں پر چہرہ ٹکائے میرے سر پر اوندھی لیٹی اپنے پاؤں آگے پیچھے ہلا رہی تھی۔